1849 میں ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ ورزیات نے دنیا کے سب سے قدیم ترین کلے ٹیبلٹس عراق کے علاقے میں دریافت کی۔ ان کی تعداد 14 تھی۔ یہ ٹیبلٹ یعنی کہ پتھر اور مٹی کی سل پہ کی گئی لکھائی اب تک دریافت ہونے والی قدیم ترین ٹیبلٹس تھیں، اور یہ تہذیب سمرہ کی تہذیب کہلاتی ہے، اور ماہرین کے مطابق یہ تہذیب روئے زمین پر 6000 سال قبل موجود تھی، اور کچھ ماہرین کاربن ڈیٹنگ کی بنیاد پر اس تہذیب کا وجود 12 سے 16,000 سال پہلے کا بتاتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ کاربن ڈیٹنگ وہ فن کہلاتا ہے یا وہ ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے اشیاء یا فوسلز کی عمر کا تعین کیا جاتا ہے، اور یہ کافی حد تک کامیاب اور قابل اعتماد فن ہے۔ سمرہ کی تہذیب اس علاقے میں سے دریافت ہوئی ہے جسے زمانہ قدیم میں میسوپوٹیمیا یا موجودہ عراق کہا جاتا ہے۔ اسی علاقے میں بابلی تہذیب کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ دروازہ کے دوستوں، یہاں سے آپ جو کہانیاں بیان کریں گے اس کے لیے ایک بات آپ کو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس قدیم ترین کہانی کو ہمارے یہاں بیان کرنے کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی مذہب کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو ان معلومات تک رسائی دینا مقصد ہے جو کہ آج کل جدید دنیا میں زیر بحث ہیں، اور جب ہالی ووڈ ان پر موویز بناتا ہے تو ہم دانتوں میں انگلیاں لے کر ان کے ذہنی تخیل اور تخلیقی صلاحیتوں کی داد دیتے ہیں۔ چلیں واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور سلسلہ کلام وہاں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا، یعنی کہ سمرہ کی قدیم ترین ٹیبلٹس کو۔ ٹیبلٹس کے مطابق 445,000 سال قبل دیوتا زمین پر آئے۔ اس وقت زمین پر جنگلی جانوروں اور درندوں کی حکومت تھی۔ ان خداؤں کے گروہ کو انوناکی کہا گیا، جس کا صریحاً ترجمہ آسمان سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ مخلوق ایک دور کے سیارے جس کو نبیرو کا نام دیا گیا کی مخلوق تھی، جو کہ ہر 3600 سال بعد ہمارے نظام شمسی میں داخل ہوتا تھا۔ ان لوگوں یعنی کہ سمرہ کے لوگوں نے اس سیارے کو تقریباً زمین کے مقابلے میں کافی بڑا بیان کیا ہے، غالباً 3 سے 4 گنا بڑا سیارہ۔ یہاں ضمناً سائنسی طور پر بات کو واضح کرنے کے لیے ہم ناسا کا ایک آرٹیکل جو کہ اکتوبر 2017 میں اس عنوان سے شائع ہوا تھا، "The Super Earth That Came Home for Dinner"، اس عنوان سے وہ شائع ہوا تھا۔ اس میں انتہائی دلچسپ بات جو کہ خلائی ماہر کانسٹنٹین بیٹچین نے اس میں لکھی ہے کہ اب ہمارے پاس 5 مختلف شواہد ہیں کہ ہمارے نظام شمسی میں 9 سیارے ہو سکتے ہیں اور 9واں سیارہ وجود رکھتا ہے، اور یہ میں مشاہداتی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ ان مشاہداتی ثبوتوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 9واں سیارہ وجود نہیں رکھتا، تو آپ ایک مسئلے کو حل نہیں کرتے بلکہ کافی مسائل اور سوالات کھڑے کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس انکار سے آپ کو وہ 5 مشاہداتی مسائل کو حل کرنے کے لیے 5 مختلف تھیوریز پیش کرنی پڑیں گی۔ دوستو، کانسٹنٹین کے ساتھی مائک براؤن، جنہوں نے یہ تھیوری کانسٹنٹین کے ساتھ مل کر پیش کی اور یہ تھیوری انہوں نے اکٹھے لکھی، نے 5 میں سے 3 شواہد کا ذکر اپنے ایک مقالے میں پہلے ہی کر دیا تھا، جو کہ جنوری 2016 میں ایسٹرونامیکل جرنل میں شائع ہوا، جو کہ ایک موقر جریدہ ہے۔ دروازہ اسٹوڈیوز کے دیکھنے والوں کے لیے ایک بات یہاں واضح کرتے چلیں کہ جب ہم یہاں 9 سیاروں کی بات کرتے ہیں تو پلوٹو کو نظام شمسی سے نکال کر بات کرتے ہیں، کیونکہ پلوٹو کے سیارہ ہونے پر سائنسدانوں میں اختلاف موجود ہے، اور یہی بات سائنسدانوں نے 9ویں سیارے کی بات کرتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھی ہے۔ اگر پلوٹو کو نظام شمسی میں شامل کر لیا جائے تو ہم 9ویں سیارے کی بجائے نبیرو کو 10واں سیارہ کہہ کے مخاطب کریں گے۔ ابھی بھی آپ اگر گوگل پر سولر سسٹم کے بارے میں ٹائپ کرتے ہیں تو وہاں 8 سیاروں کے نام کے بعد لفظ ممکنہ 9واں سیارہ لکھا ہوا دکھائی دے گا، اور یہ 9واں سیارہ ممکنہ طور پر نبیرو بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم آئیں واپس ان اولین دریافت شدہ 14 ٹیبلٹس کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہماری کہانی شروع ہوئی تھی۔ ان ٹیبلٹس کے مطابق ایک مخلوق تقریباً 445,000 سال قبل زمین پر آئی تھی، اور ان کو انوناکی کہا گیا۔ اس وقت زمین پر انسانوں کا وجود نہیں تھا، بس زمین کے مقامی جانداری موجود تھے، یعنی کہ وہ مخلوق جس کو خوراک پکا کر کھانا نہیں پڑتی، اور جو زمین پر قدرتی طور پر اپنا مسکن یا گھونسلہ بنا کر زندگی گزارتے ہیں، اور سطر پوشی کے لیے کپڑوں کا استعمال نہیں کرتے۔ سادہ الفاظ میں چرند پرند اور آبی مخلوق ہی تھی۔ انوناکی کا زمین پر آنا بے مقصد نہیں تھا۔ ٹیبلٹس کے مطابق ان کا اپنا سیارہ اب بہت آلودہ ہو چکا تھا اور رہنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا، اس لیے ان کو زمین سے کچھ ایسا چاہیے تھا کہ وہ اپنی بقا کی جنگ جیت سکتے۔
اور وہ ایسا کیا تھا ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ انوناکی کی مخلوق زمین پر اکیلی نہیں آئی تھی بلکہ اپنے ساتھ ایک اور مخلوق کو بھی لائے تھے۔ اس مخلوق کی نسل کو سمرا کے ٹیبلٹس میں اگیگی یا اجیجی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مخلوق یعنی کہ اگیگی ایک غلام نسل تھی جو کہ انوناکی کے لیے کام کرتی تھی، اور اسی مقصد کے تحت انوناکی ان کو زمین پر اپنے ساتھ لائے تھے۔ انوناکی اپنے سردار جس کا نام اینکی بتایا گیا ہے، زمین پر سب سے پہلے ایک قیامگاہ بنائی جس کو ٹیبلٹس میں ایریڈگ لکھا گیا، جس کا سادہ الفاظ میں ترجمہ زمین پر پہلی قیامگاہ یا انگریزی میں دی فرسٹ سیٹلمنٹ یا کچھ ماہرین نے ڈرامائی انداز میں ارتھ اسٹیشن 1 بھی ترجمہ کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اینکی کی سرکردگی میں اترنے والے انوناکیوں کو زمین پر کیا چاہیے تھا؟ تو اس کا جواب بھی ٹیبلٹس میں موجود ہے۔ ان کو اپنی بقا کے لیے سونے یعنی کہ گولڈ کی تلاش تھی۔ اس کی وجوہات ہمیں آج کی سائنس بہت آسانی سے دیتی ہے۔ دروازہ کے دوستوں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ناسا اپنے خلائی مشنز کے لیے جو آلات بھیجتی ہے ان پر سونے کی پرتوں یعنی کہ گولڈ فوائلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونا خلا میں پائی جانے والی شدید تابکاری کے خلاف انتہائی مؤثر دھات ہے۔ دوسری وجہ، سونا وہ واحد دھات ہے جس کو زنگ نہیں لگتا۔ اور سب سے اہم خصوصیت جو کہ سونے کی اشد ضرورت واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انوناکی کا سیارہ نبیرو بہت آلودہ ہو چکا تھا اور وہاں زندگی قریب ہی ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ اس لیے ان کو سونے کی ضرورت تھی، کیونکہ سونے کے نینو پارٹیکلز انتہائی تیزی سے اوزون کی لیئر کو درست کر سکتے ہیں یعنی کہ ریپیئر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی ضرورت اپنے سیارے کے ماحول کو زندگی کے قابل بنانے کے لیے سونے کی تھی۔ اسی کام کے غرض سے اینکی انوناکیوں سمیت زمین پر آیا اور آتے ہی ایریڈگ کی بنیاد رکھی، جو کہ ایک مائننگ سٹیشن تھا جہاں سے کان کنی کا آغاز کیا جانا تھا۔ اور یہ ایک سخت کام اس غلام قوم نے کرنا تھا جس کا نام اگیگی بتایا گیا ہے۔ کام کا آغاز ہوا اور اگیگی قوم نے سخت جانفشانی اور محنت سے کان کنی شروع کر دی، لیکن چوں وقت گزرا انوناکی کی قوم کی توقعات اور مطالبات بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ اگیگیوں نے ان سے بغاوت کر دی۔ یہاں یہ بات بتانا مناسب ہے کہ انوناکیوں کی قوم کی عمریں سینکڑوں یا ہزاروں سال ہوا کرتی تھیں، اور وہ طاقت اور ہنرمندی میں اگیگی قوم سے بہت برتر تھے، تبھی تو وہ ان کے آقا تھے۔ چنانچہ اینکی نے اس بغاوت کو کچلنے کا حکم دے دیا، لیکن بغاوت کچلتے اگیگی قوم کی تقریباً مکمل نسل کشی ہو گئی، اور اب کچھ لوگ ہی باقی بچے تھے، اور اب انوناکیوں کے پاس کام کرنے کو مکمل فورس بھی نہیں تھی۔ چنانچہ افرادی قوت کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نبیرو اور انوناکی قوم کے حکمران، جس کو ANU نے اپنے بیٹے یعنی کہ انو نے اپنے بیٹے اینکی کو ایک اور نسل تیار یا پیدا کرنے کا حکم دے دیا۔ اینکی نے اس کام کے لیے مختلف زمینی مخلوقات پر جینیٹک انجینئرنگ شروع کر دی تاکہ وہ ایک ایسی نسل تیار کر سکے جو کہ پیچیدہ اور مشکل کام خود سے انجام دے سکے۔ اس زمن میں بہت سی مخلوقات وجود پذیر ہوئیں جن کی شکلیں ہم ان ٹیبلٹس کے علاوہ اس تہذیب کی دیواروں اور نوادرات میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ سر عقاب کا اور دھڑ انسان کا، یا سر شیر کا اور دھڑ انسان کا۔ لیکن اب ایک اہم سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو ابھی وجود پذیر ہی نہیں ہوا تھا، تو دھڑ انسانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ایک مخلوق جس کو سائنسدان نیاندرٹال کہتے ہیں، اس کا قد عام انسان کے مقابلے میں قدرے چھوٹا اور دماغی لحاظ سے بہت ہی پست تھے۔ ان کے فوسلز کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1 میٹر لمبائی کی حامل مخلوق تھی۔ اس کے نقش و نگار بندروں جیسے تھے، اور یہ بائی پیڈل یعنی کہ 2 پیروں پر چلنے والی مخلوق تھی۔ چلیں واپس ٹیبلٹس کی داستان پر آتے ہیں۔ تو اینکی نے مختلف تجربات شروع کر دیے۔ اس عمل میں کئی قسم کے جانوروں کے اختلاط اور جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے ہائبرڈ مخلوقات بنائی گئیں، لیکن ان میں پیچیدہ کام خود سے کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو سکی جو کہ انوناکیوں کی ضرورت پوری کر سکتی۔ چنانچہ اینکی نے زمین پر پائے جانے والے انسان نما 2 پاؤں پر چلنے والی مخلوق کو اس کام کے لیے چنا، یعنی کہ ان کو کچھ سائنسدان نیاندرٹال اور کچھ ان سے ملتی جلتی نسل یعنی کہ ہومو ایریکٹس کہتے ہیں۔ انوناکیوں کے اپنے DNA اور اس 2 پاؤں پر چلنے والی مخلوق پر تجربات کامیاب رہے اور ایک نئی نسل وجود میں آ گئی۔
ٹیبلٹس میں اس قوم کے پہلے فرد کا نام، جو بعد میں آرامی زبان میں ترجمہ ہوا، آدامو رکھا گیا۔ عربی میں آدم اور انگریزی میں ایڈم کہا گیا۔ انوناکی نے اس نئی مخلوق جس کا نام آدم تھا، اس طرح کے کئی ایک انسان مزید بنائے اور ان کو سونا نکالنے کے کام پر لگا دیا۔ ان انسانوں کا کام اپنے خداؤں کے حکم کو بچا لانے کے سوا کچھ نہیں تھا، مزید یہ کہ ان کے پاس دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے خداؤں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، جو کہ انسان کے مقابلے میں انتہائی قادر اور طاقتور بھی تھے۔ یہ سب تصاویر سمرہ کے کھنڈرات کی دیواروں پر اور ان ٹیبلٹس پر بھی بنی ہوئی ملتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو دروازہ کے دوستوں، جب کام بڑھنے لگا، یعنی کہ سونے کی تلاش اور کان کنی کا عمل زیادہ ہوا، تو زیادہ افرادی قوت کی ضرورت پڑی۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے انوناکیوں نے نسل انسانی میں جینیاتی تبدیلیاں کی تاکہ وہ خود بخود اپنی نسل کو آگے بڑھا سکیں، اور یہ کام ظاہر ہے انوناکیوں نے اپنے طریقے کے مطابق کیا۔ مطلب جس طریقے سے وہ خود اپنی نسل کو آگے بڑھاتے تھے، ویسے ہی نسل انسانی کو بھی جینیٹک طور پر تبدیل کیا۔ اب اس تبدیلی کے نتیجے میں نوع آدم اپنی نسل کو خود آگے بڑھانے کے قابل ہو چکی تھی۔ انوناکیوں کی خدمت کی عوض انسانوں کو علم، فن اور تہذیب سے نوازا گیا۔ انسانوں کو کپڑے بننا، زیورات بنانا اور گھروں کی تعمیر کا فن سکھایا گیا، اور سب سے اہم چیز جو انوناکیوں نے انسانوں کو دان کی، وہ لکھنے اور پڑھنے کا علم تھا، جس کو عام الفاظ میں زبان کا علم، جس سے وہ آپس میں اور انوناکی مخلوق سے براہ راست بات چیت کر سکتے تھے۔ ایسا انوناکیوں نے کیوں کیا، جبکہ انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد صرف افرادی قوت پوری کرنا تھا اور ہمیشہ ان کو اپنا غلام بنا کر رکھنا تھا؟ تو اس کا جواب انہی ٹیبلٹ سے ملتا ہے۔ ہوا یہ، جب انسانی تہذیب میں ترقی ہوئی تو انسان نے اپنے ذہن سے سوچنا سمجھنا شروع کر دیا اور خود سے تخلیقات کرنے لگا۔ یہ اس وجہ سے ممکن ہوا تھا کہ انسانی جینیٹک میں انوناکیوں کا اپنا ڈی این اے بھی شامل تھا۔ یہ تخلیقات اور پیچیدہ مسائل کو سلجھانا انسان کی فطرتی صلاحیت تھی، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی گئی۔ یہ سب صدیوں میں ہوا تھا، اور اب انسانی آبادی اور معاشرت کافی حد تک بڑھ چکی تھی، اور انوناکی قوم اس انسانی آبادی کے ساتھ صدیوں سے رہ رہی تھی۔ بے شک ان کی حیثیت انسانوں پر خداؤں اور نگرانوں جیسی تھی، لیکن انسان تھے تو ان کے جیسے ہی۔ چنانچہ کچھ انوناکیوں نے انسانی عورتوں کے ساتھ ملاپ کیا، جس وجہ سے ایک نئی نسل وجود پذیر ہوئی۔ یہ نسل دیوقامت انسانوں کی تھی، جیسا کہ ان کا قد کاٹ عام انسانوں سے کافی زیادہ، جبکہ انوناکیوں سے قدرے چھوٹا ہوتا تھا۔ ان کو ہم جائنٹس کہہ کے مخاطب کریں گے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو بیبلیکل سٹوری تو یاد آئی ہوگی جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور اگر آپ نے جائنٹ سیریز نہیں دیکھی تو آپ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دونوں میں کس قدر مماثلت یعنی کہ ریزیمبلنس ہے۔ خیر، کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ بائبل نہیں سنا رہا میں، یہ ان ٹیبلٹ سے کی گئے تراجم ہے جس کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ خیر، اس نسل کو ہم جائنٹس کہہ کے مخاطب کریں گے۔ ٹیبلٹس کے مطابق انوناکیوں کے ہاں اس قسم کی حرکت ممنوع تھی کہ کوئی انوناکی کسی انسان کے ساتھ کوئی جسمانی یا جنسی فعل سر انجام دے، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ اس کا نتیجہ جائنٹس کی صورت میں سامنے بھی آ چکا تھا، اور یہ عمل کچھ عرصہ ایسے ہی چلتا رہا، جس وجہ سے جائنٹس بھی اب کافی تعداد میں زمین پر پھیل چکے تھے۔ کافی عرصہ سے مراد لازماً صدیوں پر محیط عرصہ ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انوناکیوں کی عمریں ہی اتنی طویل ہوتی تھیں کہ ان کے لیے 1 صدی 1 سال یا کچھ سال کا عرصہ ہوتی تھی۔ انوناکیوں کو اس حرکت سے منع کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اگر انوناکیوں کی وجہ سے کوئی ایک ایسی نسل معرض وجود میں آ گئی تو وہ ان کے لیے خود بخود خطرہ بن جائے گی اور غلامی سے انکار بھی کر سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ انوناکیوں کی بادشاہت ہی نہ جاتی رہے، کیونکہ انسانی عورت پہلے ہی انوناکی ڈی این اے کی خصوصیات اپنے اندر لیے ہوئے تھی، اور اگر اب کسی انوناکی نر کے ملاپ سے کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا جو کہ انوناکیوں جیسی خصوصیات یا ان سے بہتر صلاحیتوں کا حامل ہوتا، تو وہ انوناکیوں کو زمین سے بے دخل کر دے گا یا مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں پر آپ کو گریک میتھولوجی کے کریکٹرز تو یاد آئے ہوں گے کہ جہاں پہ دیوتا اور ایک انسانی عورت ایک بچہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ لڑکا پھر ٹائٹنز کے ساتھ مل کے لڑتا ہے، جو آپ فلموں میں اکثر دیکھتے ہیں۔ اینی وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جائنٹس کی نسل نے اب زمین پر فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ یہ نسل اپنے آقاؤں یعنی کہ انوناکیوں کی غلامی پر بھی آمادہ نہیں تھی۔ انہوں نے انسانی آبادیوں میں من مانی قتل و غارت گری
عورتوں کی عصمت دری شروع کر دی، اور یہ کسی کے کہنے میں نہ تھے۔ یہ خبر جب اس وقت کے انوناکی حکمران اینلل تک پہنچی تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اینلل اپنے باپ انو اور اپنے بھائی اینکی کے بعد انوناکیوں کا حکمران بنا تھا۔ اینلل کو اس خلاف ورزی کا شدید غصہ تھا کہ جو مخلوق انہوں نے خود زمین پر تخلیق کی وہی ان کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ مستقبل میں یہی مخلوق یعنی کہ جائنٹس کہیں نبیروں کی حکمرانی کی خواہش ہی نہ کرنے لگے۔ چنانچہ اس نے بغاوت کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا۔ انوناکی بغاوت کچلنے میں کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے۔ قوم یگیگی کی مکمل نسل کشی اسی بغاوت کو کچلنے کا شاخسانہ تھی۔ چنانچہ اس بغاوت کو ختم اور باغیوں کی سرکوبی کے لیے زمین پر عظیم سیلاب کا فیصلہ صادر کر دیا گیا، کیونکہ انسانی آبادی اب مختلف حصوں پہ پھیل چکی تھی اور جائنٹس کی نسل بھی انہی انسانوں کے ساتھ رہتی تھی اور اب بغاوت کر چکی تھی، اور ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے ایک ہی بار میں ایک ایسی تباہی لانے کا فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے۔ ٹیبلٹس کے بقول عظیم سیلاب کے آنے سے قبل کافی دنوں تک زمین میں سے عجیب و غریب دل دہلا دینے والی آوازیں آنے لگیں، جیسا کہ زمین غرا رہی ہو، اور اس غراہٹ کے ساتھ ساتھ زمین لرزتی رہی جیسا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہو۔ طوفان سے کچھ رات پہلے انسانوں نے آسمان پر نبیرو ستارہ یعنی کہ جسے ہم سیارہ سمجھتے ہیں بھی چمکتا دیکھا۔ زمین پر انوناکیوں کے سردار اینلل کو طوفان کی آمد کی خبر پہلے سے ہی تھی، چنانچہ وہ اپنی سواری جو کہ اسپیس شٹل کہہ سکتے ہیں میں بیٹھ کر نبیروں کی طرف پرواز کر گیا۔ وہ اکیلا نہیں گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ کئی انوناکیوں کا وہ تمام گروہ تھا، مگر سب نہیں گئے تھے۔ کچھ انوناکیوں نے زمین پر انسانوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ وہ اس عظیم تباہ کاری کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتے تھے، اپنی اسپیس شٹل میں بیٹھ کے جو کہ زمین کے گرد چکر لگا سکتی تھی، یعنی کہ ہوا میں بلند ہو کر وہ اس طوفان کی تباہ کاری دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ ٹیبلٹ سے منقول ہے، اور اس وقت دن کو بھی اندھیرا چھا گیا اور رات میں چاند نہ نکلا اور زمین تھر تھرانے لگی، ایسے کہ جیسے کوئی نامعلوم طاقت اس کو جھنجھوڑ رہی ہو۔ اور جب وہ صبح ہوئی تو آسمان سے ایک سیاہ تر بادل آیا اور صبح کی روشنی نکل گیا، اور اب بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ تھی۔ اور اس دن، اس ناقابل فراموش دن، ایک بلند غراہٹ کے ساتھ طوفان آ گیا۔ اینکی جس نے اس مخلوق یعنی کہ انسان کو بنایا تھا، اس کے دل میں ابھی بھی انسانوں کے لیے رحم تھا۔ چنانچہ طوفان کی آمد سے قبل اس نے ایک قابل شخص جس کا نام زیوسودرا، ٹیبلٹس کے بقول زیوسودرا تھا، کو ایک کشتی بنانے کا حکم دے دیا۔ اسی زیوسودرا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ اور جانور زندہ بچنے میں کامیاب رہے۔ طوفان 7 دن اور 7 راتوں تک پوری زمین پر چلتا رہا، اور 7ویں دن ان بلند لہروں کا خاتمہ ہوا، لیکن بارش پورے 40 دن اور 39 راتوں تک مسلسل ہوتی رہی۔ سیلاب عظیم کی کہانی ہماری دنیا کی تقریباً ہر تہذیب، کجا وہ قدیم ہو یا جدید، ہر تہذیب میں بیان ہوئی ہے۔ دروازہ کے دوستوں کے لیے بتاتے چلیں کہ انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ کے برف کے نمونوں کے تحقیقاتی معائنے کے بعد ثابت ہوا ہے کہ آئس ایج کے وقت سمندر کا لیول آج کے وقت سے 425 فٹ تک کم تھا، اور یہ بھی کہ سمندر کا پانی کسی ایک وقت میں ہی اچانک 425 فٹ بلند ہوا ہے۔ دوستو، آپ کے ذہنوں میں کئی ایک سوالات نے جنم لیا ہوگا، جن میں سے ایک سوال ان اسپیس شٹل یا عرف عام میں اڑن تشتریوں کا ہو، تو آپ کے شوق تجسس کی تسکین کے لیے اڑن تشتریوں پر ہوئی ایک ویڈیو ڈاکومنٹری موجود ہے جسے آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم پیدائش کی کہانی سومیرینز کی زبانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، سبسکرائب کیے بغیر مت جایا کریں پلیز۔